حکومت اور اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا الزام، بانی پی ٹی آئی کے خلاف متنازع پوسٹ پر ایک اور مقدمہ درج۔ ٹیم آج دوبارہ تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل جائے گی، بغاوت کے پیغامات اور آگ پھیلانے میں ملوث ساتھیوں کے حوالے سے پوچھ گچھ کرے گی۔ گزشتہ روز بھی 4 رکنی تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل میں پوچھ گچھ کے لیے پہنچی۔ بانی پی ٹی آئی نے تفتیش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ حکومت آئینی ترمیمی بل لائے گی یا نہیں؟ قومی اسمبلی اور سینٹ کے الگ الگ اجلاس آج ہوں گے۔ ایوان زیریں کا 6، ایوان بالا کا 5 نکاتی ایجنڈا جاری۔ قانون سازی سے متعلق کوئی ایجنڈا شامل نہیں۔ قومی اسمبلی میں ضمنی ایجنڈے کے طور پر آئینی ترمیم کی تحریک پیش کیے جانے کا امکان۔ حکومت کی نمبر گیم پوری یا خسارہ برقرار؟ وزراء کے بیانات بھی متضاد۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کسی بھی ترمیم کا انکار کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا نمبر پورے ہونے کا دعویٰ۔ بلاول بھٹو کا آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے کا مشورہ۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آئینی ترمیم کے لیے زور و زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہے اور ان سب کی نمائندگی کمیٹی میں موجود ہے۔ جب تک اتفاق نہیں ہوتا آئینی ترمیم کی منظوری بہت مشکل کام ہے۔ اس میں بس ذوالفقار علی بھٹو ہی کامیاب ہوئے تھے۔ ہمارے کسی بھی ادارے کا نظام اچھا نہیں چل رہا۔ گورنر راج کے حق میں نہیں، ضرورت ہوئی تو لگایا جا سکتا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت گورنر راج زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا۔ تحریک انصاف کو لاہور جلسے کی اجازت ملنی چاہیے۔ حکومت کے نمبرز پورے ہوئے تو ترمیم ہو جائے گی۔ مشیر قانون بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام فیکٹ میٹرز میں گفتگو۔ کہا، مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کی مخالفت نہیں کی، محض رائے کی کیفیت ہونے جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک تاثر ہے۔ آئین پاکستان میں کہیں نہیں کہ 15 روز کے اندر بیان حلفی جمع کرایا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو آئندہ کسی جلسے کی اجازت نہیں ملے گی۔ مولانا اب بھی اگر مگر کی پوزیشن پر، ووٹ نہ دینے کا مراسلہ جاری کیا۔ بائنی ترمیم کی مشروط حمایت کا اندیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم نے اصلاحات کے حوالے سے تجاویز دی ہیں، اس حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو اس پر غور ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حالات نہیں، مختلف اضلاع میں امن و امان کے حالات خراب ہیں۔ کیا گورنر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کر سکے؟ علی امین گنڈاپور کے افغانستان سے بات چیت کے بیان کو جذباتی قرار دے دیا۔ ہمارے اراکین کو اغوا کر کے حکومت 2/3 اکثریت کی کوشش کر رہی ہے۔ اسد قیصر کا دعویٰ، بولے حکومت تاریخ کی بدترین آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے۔ حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے پارلیمانی روایت کو پیروں تلے روند رہی ہے۔ ہمارے اراکین کو اغوا اور دباؤ میں لایا جا رہا ہے۔ آئینی ترمیم کے سوال پر جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ہلچل۔ جسٹس منیب اختر کا واک آؤٹ۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج اور اٹارنی جنرل کے درمیان مکالمہ۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بتایا کیا تھا، مجوزہ آئینی ترمیم کے بارے میں بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جوڈیشل کمیشن حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکتا۔ منصور عثمان اوان کے جواب پر جسٹس منیب اختر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ شرکا کا ہائی کورٹ جج کی سلیکشن کمیٹی پر متعلقہ صوبائی وزیر قانون کی شمولیت پر اتفاق۔ ججوں کی تعیناتی کے لیے رولز کی حتمی شکل دے دی گئی۔ نئے ڈرافٹ کے تحت سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی کے لیے 3 ناموں پر غور ہوگا۔ 28 ستمبر کو کمیشن کے اجلاس میں منظوری کا امکان۔ سپہ سالار کا ہم دشمنوں کو سخت پیغام۔ کہا، دشمنوں اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو شکست دیں گے۔ قوم کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ پاک فوج کے پی پولیس کو تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ ضم اضلاع میں فرائض کی انجام دہی کے لیے تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ علاقے میں امن برقرار رکھنے میں مقامی آبادی کا مثبت کردار ضروری ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ضلع اوکرزئی کا دورہ، جوانوں سے ملاقات، یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔
بھارتی جمہوریت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں اسلام کی تبلیغ کرنے پر 12 علماء کو عمر قید کی سزا۔ عمر قید کی سزا IPC سیکشن 121A کے تحت سنائی گئی، جو ریاست مخالف جرائم سے متعلق ہے۔ مولانا کلیم صدیقی اور عمر گوتم کے ذریعے سینکڑوں ہندو اسلام قبول کر چکے تمام علماء کو 2021 میں مذہب کی تبدیلی سے متعلق ایک کیس میں سزا سنائی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ لاہور میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسم خوشگوار۔ شکرگڑھ اور گردنواں میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، گیپکو کے متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ مری، گلیات، اتک، چکوال، تلہ گنگ اور چترال میں بارش متوقع۔ سیالکوٹ، حفظ آباد، منڈی بہاؤالدین اور شیخ پورہ میں بارش کا امکان۔ مہنگائی کی گاڑی پھر رفتار پکڑنے لگی۔ ہفتہ وار بنیادوں پر شرح بڑھ کر 14% سے زائد ہو گئی۔ 15 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ۔ ٹماٹر 7 روپے سے زائد مہنگے، دال چنا 9 روپے 26 پیسے، لہسن کی قیمت 12 روپے کلو بڑھ گئی۔ زندہ مرغی کا گوشت 16، بیف 11 روپے، مٹن 14 روپے، بجلی 26 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ ایک ہفتے میں 14 اشیاء کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ پشاور میں مشتعل مظاہرین کا پیسکو کے دلاداغ گریڈ اسٹیشن پر قبضہ۔ ترجمان پیسکو کے مطابق 500 سے زائد مشتعل مظاہرین زبردستی داخل ہوئے، عملے کو باہر نکال کر گریڈ اسٹیشن زبردستی آن کرایا۔ کراچی میں کسٹم انٹیلیجنس کا شہر کے مختلف علاقوں پہ آپریشن۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، ہیوی بائکس، اسمگل شدہ الیکٹرانکس آئٹم، پلاسٹک دانہ اور مختلف قسم کی غیر قانونی اشیاء ضبط۔ کارروائیاں 1 ستمبر سے 13 ستمبر کے دوران کی گئیں۔ کسٹم حکام کا کہنا ہے نان کسٹم پیڈ اشیاء کی مالیت 37 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ اے قائد تیرا احسان ہے احسان، بنگلہ دیشیوں نے بھی اپنا بانی مان لیا۔ پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات کا اعتراف۔ بانی پاکستان کے 76ویں یوم وفات پر ڈھاکہ نیشنل پریس کلب میں پروقار تقریب۔ مقررین نے کہا پاکستان کے ساتھ اس وقت کا مشرقی پاکستان بھی آزاد نہ ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی طرح بھارتی فوج کی بندوق آج بنگالیوں کی گردن پر ہوتی۔ محمد علی جناح ہی در حقیقت ہمارے بانی ہیں۔ چین میں ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ۔ پاکستان آج روایتی حریف بھارت کے مد مقابل ہوگا۔ قومی ٹیم بھارت کو 2016 کے بعد شکست نہ دے سکی۔ محمد عباس کے 700 شکار۔ پاکستانی فاسٹ بولر کا فرسٹ کلاس کرکٹ میں اہم سنگ میں 700 فرسٹ کلاس وکٹیں لینے والے چوتھے پاکستانی کھلاڑی۔ ریکارڈ کاؤنٹی چیمپئن شپ میں کینٹ کے جیک لیننگ کو آؤٹ کر کے بنایا۔ بھارتی بورڈ کی چودراہٹ، بارشی پانی بہا لے گیا۔ BCCI کے انتظامی امور پر سوالیہ نشان۔ بھارت میں افغان نیوزی لینڈ ٹیسٹ میچ شروع ہوئے بغیر خط، بارش سے آؤٹ فیلڈ گیلی رہی جس کے باعث میچ نہ ہو سکا۔